رحم الله من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجوهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، مشہور و معروف آیتیں ہیں اور ہم سب اسے آیت الکرسی کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اس کے فوائد سے بھی واقف ہیں کہ آیت الکرسی کے کیا فوائد ہیں. بس دو چار باتیں خداوند عالم نے اس آیت الکرسی میں انسان کی زندگی کے لیے مشخص کر دی. یہی آیتیں جن کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا. خدا کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. خدا کہ ولایت میں اگر تم لوگ آ گئے تو خداوند عالم تمہیں ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جائے گا. اور اگر طاغوت کی ولایت میں آ گئے تو طاغوت شیطان تمہیں نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جائے گا. تو انسان کی زندگی کے لیے خداوند عالم نے اس آیت الکرسی میں بیان کر دیا کہ دیکھو یا تو تم میری ولایت میں آ جاؤ. اگر میری ولایت میں آ گئے تو کامیاب ہو جاؤ گے. شیطان کی ولایت میں چلے گئے تو ناکام ہو جاؤ گے, عدم ہو جاؤ گے. اور یہ ولایت خداوند عالم نے اپنے خصوصی نمائندوں کو عطا کی. ولی یہ بچوں کے لیے ایک بات بیان کرتا, چلو ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد.
ایک باپ یا دادا اپنے بیٹے یا پوتے کے لیے کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، یعنی وہ مر گیا، یا باپ یا دادا وہ چھوڑ کر جاتا ہے، تو خداوند عالم نے فقہی مسائل میں علماء بیان کرتے ہیں کہ جب تک وہ بچہ نابالغ ہے، اس کا ولی یا اس کا باپ ہوگا یا اس کا دادا ہوگا، یعنی بچے کا مال ہے لیکن اختیار بچے کو نہیں ہے، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، بھئی مال میرا، مکان میرا، ثروت میری، میرے باپ کو کیوں اختیار، میرے دادا کو کیوں اختیار؟ کہا کہ تم سے بہتر وہ تمہارے حق میں فیصلہ کر سکتا ہے۔ خداوند عالم نے اہل بیت کو ہماری ولایت اسی لیے دی کہ اہل بیت ہم سے بہتر ہمارے حق میں ہمارے لیے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اب پتا چلا کہ ہم جب ولایت اہل بیت میں آ گئے، جب انہوں نے کہا اٹھ جاؤ ہم اٹھ گئے، جب انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ ہم بیٹھ گئے، یعنی پتا چلا جب ولایت اہل بیت میں آ گئے تو اب ہمارا قول قول نہ رہا، ہمارا فعل فعل نہ رہا، جیسا اہل بیت بیان کرتے چلے گئے ہم انجام دیتے چلے گئے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، یہ ولایت اور اس ولایت کے انسان کس طریقے سے پیروکار رہے، انسان اس ولایت کے لیے دیکھیں، جب بھی کسی ملک میں، کسی بھی دنیا کے ملک کو لے لیں آپ، اگر اس ملک میں کسی حکومت، کوئی حکومت قابض ہے تو اس حکومت کے آثار نظر آئیں گے۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلام کے آثار نظر آئیں گے، اگر کفر کی حکومت ہے تو کفر کے آثار نظر آئیں گے۔ اب جب ہم نے ولایت اہل بیت کو قبول کر لیا، یا خدا نے ہماری ولایت اہل بیت کو دے دی، اور ہم اپنی زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ولی، خدا، پیغمبر، امام، تو اس ولایت کا اثر بھی تو ظاہر ہونا چاہیے۔ اس ولایت کو ہم ثابت بھی تو کریں کہ یہ صرف زبانی دعویٰ نہ رہ جائے۔ تو جب ولایت کے اثرات کیا ہیں؟ سب سے پہلا ولایت کا اثر صداقت، دوسرا اثر دیانت، تیسرا اثر امانت، چوتھا اثر عبادت۔ اگر اب ہم اپنے وجود کو ٹٹولیں، ہمارے وجود میں اگر صداقت ہے تو ہم ولایت خدا میں باقی، اگر ہمارے وجود میں امانت داری ہے تو ہم ولایت خدا و اہل بیت میں ہیں، اگر ہمارے وجود میں دیانت داری ہے تو ہم ولایت میں موجود ہیں، اگر ہمارے وجود میں صداقت ہے تو ہم ولایت خدا میں موجود ہیں۔ یعنی ہم ثابت کریں، صرف ایسا نہ ہو کہ زبانی دعویٰ رہ جائے ہم اہل بیت کے چاہنے والے۔ اسی لیے ہمارے چھٹے امام نے فرمایا، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، جو ہے ایک صلوات اور پڑھ دینا۔ آواز بلند علیہ السلام۔ کیا فرماتے ہیں چھٹے امام؟ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ذلت کا نہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ہم اپنے آپ کو سنوار کے باہر نکل جائیں؟ نہیں، امام کہہ رہے زینت سے مراد جب تم کو کوئی دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا، یعنی اپنے کردار کو ایسا بناؤ کہ تم کو دیکھ کر وہ ہمیں پہچانے۔ یہ ماننے والے، چاہنے والے ایسے تو وہ کیسے ہوں گے؟ ایسا نہ ہو کہ تمہارے کردار کو دیکھ کر لوگ یہ کہہ جائیں کہ یہ ایسے، تو یہ جن کو مانتے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔
اس ولایت کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ فرش اعضاء، یہ مجلس اعضاء بھی اسی چیز کا ثبوت ہے کہ ہم اس فرش اعضاء پر آ کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ مولا ہم نے جو ولایت قبول کی ہے، ہم اپنے وجود سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس ولایت پر باقی رہیں، ورنہ آپ دیکھیں دنیا میں جو ولایت طاغوت کے ماننے والے تھے، ولایت شیطانی پر تھے، حکومتیں ان کے ہاتھ میں، تخت و تاج ان کے ہاتھ میں، سپاہ ان کے ہاتھ میں، لیکن دنیا نے چاہا کہ ولایت طاغوت کے ماننے والوں کو باقی رکھیں، لیکن نہ رکھ سکے۔ لیکن ولایت اہل بیت کے ماننے والے کے پاس کچھ نہیں، ایک بوریا ہے، لیکن دنیا نے چاہا کہ انہیں مٹا دیں، نہ مٹا سکے۔ اور سب سے اہم چیز عزیزان محترم، جب انسان اپنے کو اس دعوے پر باقی رکھنا چاہتا ہے تو دنیاوی یا ایسے لوگ کہ جو اہل بیت کے لیے، حق کے لیے اٹھتے ہیں لیکن ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح بابصیرت بنائے کہ پہچان سکیں۔ تاریخ میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بنی عباس جب کھڑی ہوئی تو اس کا نعرہ کتنا اچھا نعرہ تھا، الرضا لرضا آل محمد۔ ہم کھڑے اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم آل محمد کو راضی کریں، ہماری رضا اسی میں ہے جس میں آل محمد کی رضا ہے۔ لوگ جونک در جونک ہجوم بنی عباس کا ساتھ دینے کے لیے امنڈ پڑے، تو ہم صرف نعرے بازیوں پہ، اچھے الفاظوں کی طرف نہ دوڑیں، مقاصد کو دیکھیں کہ سامنے والا جو یہ نعرہ دے رہا ہے، یہ اچھے الفاظوں سے ہم کو بلانا چاہ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ ورنہ بنی امیہ سے کم مظالم بنی عباس نے اہل بیت پر نہیں کیے۔ متوکل کا زمانہ دیکھ لے، کہتے ہیں یزید ثانی اتنا ملعون ترین شخص تھا، کتنی مرتبہ روضہ امام حسین کو مسمار کیا، زیارت پر جانے پر پابندی۔ واقعات آپ سب کے سامنے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں نے زیارت امام حسین کی اور یہ کربلا ہم تک پہنچی۔ اس کربلا کو اور پیغام امام حسین کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، ہم طالب علموں کی ذمہ داری ہے۔ حقیقت قیام امام حسین کو بتانا، ورنہ آج کے زمانے میں دیکھیں آپ، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، ہر آدمی امامے لگا کر بیٹھ جا رہا ہے ممبر پہ۔ مقصد حسین بہت اہم چیز ہے عزیزان محترم۔ اکثر بات پڑھ دیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ متوکل کا زمانہ، امام ہادی علیہ السلام نے دیکھیں کس طریقے سے یہ شیعت اور یہ ولایت ہم تک پہنچی ہے۔ پرآشوب ترین زمانہ، اس دور میں امام نے ہمیں زیارت جامع کبیرہ کی تعلیم دی، اور امام نے بتایا کہ ولایت اور امامت کیا چیز ہے۔ زیارت جامع کبیرہ کے کن کن جملوں کو بیان کیا جائے۔ انسان جب زیارت جامع کبیرہ کو پڑھے گا سمجھے کہ کیا امام نے بیان کیا ہے۔ دو تین جملے اس میں سے
بیان کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کر دوں گا. ایک سو اور سال بعد پڑھ دیں محمد وآل صلی علی محمد وآل محمد. امام فرماتے ہیں اس زیارت جامع کبیرہ میں کہ ارکان البلاد ہم ہیں. ظالم طاغوت حکومتیں یہ نہ سمجھیں کہ اگر حکومت ہمارے ہاتھ میں ہے، تاج ہمارے سر پہ ہے، تخت ہمارے پاس ہے تو ہم دنیا میں ہماری کچھ وقعت ہے. نہیں، تمہاری کوئی وقعت نہیں. ارکان البلاد، دیکھیں عربی میں بلد کر یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بلد شہر، بلاد یعنی تمام زمین. امام کہتے ہیں ارکان البلاد ہم ہیں، یعنی اس تمام زمین کا رکن ہم ہیں. نماز میں اگر رکن بھولے سے یہ جان بوجھ کر چھٹ گیا، نماز باطل. امام کہہ رہے ہیں اس زمین کو باقی رکھنے کے لیے ہماری ولایت اور امامت کا اقرار کرنا بہت ضروری ہے. اگر ہماری ولایت کا اقرار نہیں، کتنے اعمال کر لو، خود کو بڑے سے بڑا عابد بنا لو، جب تک ہماری ولایت قبول نہیں وہاں تک تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی جب تک ہماری ولایت نہیں تم ولایت طاغوت میں ہو. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. امام آگے چل کے فرماتے ہیں کہ امناء الرحمن ہم ہیں. خدا وند عالم کی جو صفت رحمانیت ہے اس کے امین ہم ہیں. دیکھیں خدا وند عالم خود قرآن میں فرماتا ہے کہ جب خدا وند عالم نے مخلوقات کو، زمین کو، پہاڑ کو اپنی امانت دینا چاہی تو سب پیچھے ہٹ گئے، سب نے انکار کر دیا. یہ انکار وہ انکار نہیں تھا کہ جو ضد میں ہو، یہ انکار عاجزانہ تھا کہ خداوند عالم تو جو یہ امانت ہمیں سونپنا چاہ رہا ہے، یہ امانت جو ہمیں دینا چاہ رہا ہے، اس کے لائق ہم نہیں ہیں، ہم اس امانت کو نہیں سنبھال سکتے. امام کہہ رہے ہیں امناء الرحمن ہم ہیں. رحمان کی صفت خداوند عالم کی تمام مخلوقات کو شامل حال ہے. دیکھیں امام امناء الرحمن کہہ رہے ہیں کہ ہم امناء الرحمن ہیں. اب یہاں دیکھیں امام اپنی صفت کو بیان کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ خدا نے اگر کوئی امانت ہمیں دی ہے، اب چاہے وہ ہمیں مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، ہماری ولایت کو قبول کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، چونکہ ہم خدا کے امین ہیں. تمام کا رزق خداوند عالم کی طرف سے ہم تک آتا ہے اور ہماری طرف سے مخلوقات کو جاتا ہے. تو یہ رحمانیت کی صفت جو خداوند عالم کی ہے، خداوند عالم رحمان ہے اور امام کہہ رہے ہیں ہم امناء الرحمن ہیں. امانت انسان جب کسی کے لیے لیتا ہے، کسی کی امانت کو سنبھالنے کے لیے، تو اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہے. ایک یہ کہ اس امانت کو صحیح طریقے سے سنبھالے، اور دوسری شرط یہ کہ جس تک پہنچانی ہے اس تک اسی طریقے سے پہنچا دے. امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جب تک ہم نہیں، ہمارے پاس یہ رحمانیت کی صفت کے مظہر ہم ہیں، تو ہم چاہے ہمیں مانو یا نہ مانو. اور تاریخ میں بہت سے واقعات ہیں کہ دشمن اہل بیت، دشمن امام، لیکن اماموں نے یہ درس دیا ہمیں. امام حسن کا واقعہ مشہور ہے، شامی آتا ہے گالیاں دیتا ہے، لیکن امام کس طریقے سے اس کے ساتھ پیش آ رہے ہیں.
جگہ حدیث میں امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ لِأَمَانُونَ أَهْلِ الْأَرْضِ کہ میں اہل ارض کے لیے امانت ہوں یا امانت دار ہوں. اگر میرا وجود نہ رہے، اگر میں نہ رہوں تو یہ دنیا لساقت الارض ہو جائے، یہ دنیا فنا ہو جائے گی. یہ امناء الرحمن امام ولایت کو بتا رہے ہیں، امام امامت کو سمجھا رہے ہیں. دیکھو ہم سے بھاگو نہیں، آؤ ہمارے پاس اپنی مشکلات کو بیان کرو، اپنا حل ہم سے لے کر جاؤ. آگے چل کے امام اسی زیارت جامع کبیرہ میں فرماتے ہیں مصباح الدجا ہم ہیں. مصباح چراغ روشنی، یعنی ہم اگر نہ ہوں تو دنیا تاریک، ہم نہ ہوں تو دنیا کا کوئی وجود نہیں. جب تک ہمارا نور نہیں دنیا عدم ہے. جب ہمارا وجود آیا، ہمارا نور آیا، تبھی تو حدیث قدسی میں ہے لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ اے رسول اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اس دنیا کو پیدا ہی نہ کرتا. امام بتا رہے ہیں کہ مصباح الدجا ہم ہے. یہ دنیا ہمارے وجود سے مزین ہے، یہ دنیا ہمارے وجود سے روشن ہے. یہ دنیا کا وجود اگر ہم ہیں تو ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، امام زیارت جامع کبیرہ میں ایک جملہ اور بیان فرماتے ہیں کہ کہف الورا بھی ہم ہی ہیں. یعنی تم کہاں تک بھاگو گے؟ ہم سے چھٹ کر یا ہم کو نہ مان کر یا ہماری ولایت کا اقرار نہ کر کر تم نہ دنیا میں سلیقے سے رہ سکتے ہو، نہ آخرت تمہیں مل سکتی ہے. ہم تمہارے لیے پناہ گاہ ہیں، ہم تمہارے لیے وہ غار ہیں جہاں تم آ کر پناہ حاصل کر سکتے ہو. اور امام آگے فرماتے ہیں کہ ہم ہی وہ ہیں جن کو خدا نے یہ ولایت عطا کی. اور دیکھیں امام نے یہاں فرمایا کہ ہم تمام مخلوقات کے لیے کہف الورا ہیں. تب مخلوقات کے لیے جب ہم کہف الورا ہیں تو ان تمام مخلوقات میں انبیاء بھی آ گئے. اب امام کہہ رہے ہیں آدم کے لیے بھی ہم پناہ گاہ، نوح کے لیے بھی ہم پناہ گاہ، موسیٰ کے لیے بھی ہم پناہ گاہ، عیسیٰ کے لیے بھی ہم پناہ گاہ، ابراہیم کے لیے بھی ہم پناہ گاہ. یعنی امام فرماتے ہیں آدم کی نصرت ہم نے کی، ابراہیم کی نصرت ہم نے کی، موسیٰ کی نصرت ہم نے کی، عیسیٰ کی نصرت ہم نے کی، نوح کی نصرت ہم نے کی. اگر ہم تمام انبیاء کے ناصر بھی ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، اگر انسان اس ولایت میں اور اس ولایت کے دائرے میں آ جائے، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. یہ علی کی ولایت وہ قلعہ ہے جو اس میں آ گیا عذاب سے محفوظ ہو گیا. کس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے لوگ
جو خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے، لیکن جب اہل بیت کی معرفت حاصل ہوئی تو اس طریقے سے وہ اہل بیت کی طرف آئے، پھر انہوں نے اپنے تمام وجود کو اہل بیت کے لیے فنا کر دیا۔ ایک مثال جناب حر کی بھی ہے، بس زحمت کو تمام کیا۔ جناب حر شب عاشور اپنے کو جنت و جہنم کے بیچ میں پا رہے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ جناب حر شب عاشور ہے، بیٹا غلام کو کہتا ہے کہ دسترخوان بچ چکا ہے، جاؤ بابا کو بلاؤ۔ غلام آتا ہے، جناب حر سے کہتا ہے آقا دسترخوان حاضر ہے، بسم اللہ۔ جناب حر ہیں کہ کچھ سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ پھر بیٹا کہتا ہے کہ جاؤ دیکھو کیوں نہیں آئے، بلاؤ۔ پھر غلام آتا ہے، کہتا ہے چلا جاتا ہے۔ جب کچھ دیر گزر جاتی ہے عزیزان محترم تو بیٹا خود اٹھ کر آتا ہے، بابا 2 مرتبہ غلام آیا، دسترخوان لگا ہوا ہے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ جناب حر کہتے ہیں بیٹا ذرا میرے قریب آؤ، دیکھو خیام حسینی کی طرف، کیا وہاں سے کچھ آوازیں تمہیں سنائی دے رہی ہے؟ بیٹا کہتا ہے ہاں بابا، خیام امام حسین سے الاتش الاتش کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ جناب حر کہتے ہیں جانتے ہو اس کا ذمہ دار میں ہوں، اگر میں نے حسین کی لجا میں فرس پہ ہاتھ نہ ڈالا ہوتا تو آج حسین کے بچے اس طریقے سے پیاسے نہ ہوتے۔ جناب حر کو یہ احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا، کتنا بڑا گناہ کیا۔ احباب کرم، جناب حر بیٹے سے بات چیت کرتے ہیں اور جناب حر نے مواسات کیا، یعنی جناب حر نے رات سے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ صبح نمودار ہوئی، جناب حر نے کہا اے بیٹا چلو ذرا میری آنکھوں پر پٹی باندھ دو، میرے ہاتھوں کو میری گردن سے باندھ دو اور امام کی طرف لے کر چلو مجھے۔ یہ چھوٹا سا قافلہ امام حسین کی طرف روانہ ہوا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ بیٹے نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی۔ کہا بیٹا کیا ہوا، کیوں صدائے تکبیر بلند کی؟ کہا بابا علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر گزری تھی کہ بیٹے نے پھر اللہ اکبر کی تکبیر بلند کی۔ جناب حر پوچھتے ہیں بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا عباس علمدار آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر میں بیٹے نے 3 مرتبہ تکبیر بلند کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کہا بیٹا 3 مرتبہ کیوں؟ کہا بابا خود آقا حسین آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں اور نے اپنے کو امام کے قدموں پر گرایا، مولا کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ کہا اے حر تمہاری ماں نے تمہارا بہت اچھا نام رکھا ہے، اے حر تم دنیا میں بھی آزاد ہو آخرت میں بھی آزاد ہو۔ احباب کرم، حر آئے، امام کہتے ہیں حر تو ایسے موقع پر آیا ہے کہ حسین تیری مہمان نوازی نہیں کر سکتا، اور کہتے ہیں مولا اور شرمندہ نہ کیجئے، ان سب چیزوں کا ذمہ دار میں ہی ہوں، لیکن مولا میری آپ سے ایک گزارش ہے، سب سے پہلے شہادت کا اور میدان میں جانے کی اجازت مجھے دیجئے۔ احباب کرم، حسین نے اجازت دی، حر نے اپنے بیٹے کو پہلے بھیجا،
کہ جس کا نام علی تھا وہ حصوں کو واصل جہنم کیا، اور حر کا بیٹا لڑتے لڑتے جب پیچھے سے ایک غرز پڑا، حر کا بیٹا گھوڑے پہ سنبھل نہ پایا، آواز دی بابا میری مدد کو آئیے۔ جناب حر پہنچے اس سے پہلے امام حسین حر کے بیٹے کے سرانے پہنچ گئے۔ اور باب کرم خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء، غم سید الشہداء۔ اور کہتا ہے آقا غلام کے بیٹے کے پاس آپ، امام کہتے ہیں حر جوان کے لاش پہ بوڑھا باپ نہیں آیا کرتا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا اے مولا عصر عاشور جب علی اکبر آواز دیں گے بابا میری مدد کو آئیے، کوئی نہ ہوگا کہ جو آپ کی نصرت کو آئے گا۔ اور باب کرم جناب حر کے بیٹے کے لاشے کو امام لے کر آتے ہیں، حر گئے 40 سے زیادہ کو واصل جہنم کیا، آواز دی اے مولا میرا آخری سلام قبول ہو۔ اور باب کرم حسین حر کی طرف دوڑے، حسین حر کے پاس پہنچے، حر کے سر کو اپنے زانوں پہ لیا، اے حر میں نے کہا تھا نا تم دنیا میں بھی حر ہو آخرت میں بھی حر ہو، رومال سیدہ حر کی پیشانی پہ باندھا۔ پھر میں عرض کروں گا مولا حر کے پاس آپ پہنچ گئے، لیکن جب آپ عصر عاشور کوئی نہ ہوگا پشتے ذوالجنا سے زمین پر آئیں گے، کون آپ کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے گا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ما تبع